قربانی یہ قربان سے بنا ہے اور قربان یہ قرب سے بنا ہے. تو قربانی کا مطلب یہ ہوا ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے, ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی نزدیکی اور اللہ کے ہاں مرتبہ حاصل کیا جائے, اللہ کی رضا حاصل کی جائے, اسے قربانی کہا جاتا ہے. اب چونکہ جانوروں کو ذبح کرنے کے ذریعے سے ہم آپ قربانی حاصل کرتے ہیں, قربان اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. اور اس کی اصلیت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے تعلق سے جب سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے, ان کی سنت ہے, ان کا طریقہ ہے. یہ صحابہ کرام نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فما لنا, ہم کو کیا ملے گا قربانی کرنے میں؟ حضور نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ, جس جانور کو تم قربان کر رہے ہو اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عنایت فرمائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فالصوف, اون کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جانور ایک تو بال کم ہوتے ہیں دکھنے میں, لیکن اون میں تو بال بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکل شعرۃ من الصوف حسنہ, اللہ تعالیٰ اون کے ہر بدلے میں بھی ایک نیکی عنایت فرماتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جن کا تذکرہ آپ گزشتہ ہفتوں سے سن رہے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں اللہ نے دکھلایا تھا. سوال یہ کہ خواب میں کیوں دکھلایا؟ ڈائریکٹ فرشتے کو بھیج کر کے اللہ نے حکم کیوں نہیں دے دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آزمائشوں سے گھری ہوئی تھی, قدم قدم پر امتحانات تھے. آپ نے گزشتہ ہفتے سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حکم دیا کہ اپنی بیوی اپنے بچوں کو بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کر چلے آؤ. اسی طرح خواب میں اللہ نے اس لیے دکھلایا کہ میرا بندہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں یہ خواب پر عمل کرتا یا نہیں کرتا, اللہ کو تو معلوم ہی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو قیامت تک چھوڑنے والے تھے, قیامت تک لوگوں کے لیے ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل بنانے والے تھے. اس لیے اللہ رب العزت نے خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں. اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے ہمارے آپ کے خواب کی طرح نہیں ہوتا ہے. نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے, بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طریقے سے فرشتہ پیغام لے کر آئے. لہذا اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں خواب میں بھی کبھی اپنے نبی کو, اپنے پیغمبر کو. تو جب یہ خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عہد کر لیا کہ میں یہ عمل کروں گا کیونکہ اللہ کو منظور ہے, اللہ کا حکم ہے. تو اپنے بیٹے سے اس لیے نہیں پوچھا کہ بیٹا اگر تیار ہوگا تو کروں گا اور اگر نہیں تیار ہوگا تو نہیں کروں گا, نہیں, بلکہ اس وجہ سے کہ دیکھیں میرا بیٹا کتنے پانی میں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو بلایا, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور ان سے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام, اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے, انی اذبحک فانظر ماذا تری, کہ میں تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں, بتا تیری رائے کیا ہے. حضرت اسماعیل کے پیغمبر کے بیٹے تھے, وہ بھی پیغمبر ہونے والے تھے. جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اے میرے ابا آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ کر گزریے اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ نہیں فرمایا مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, یعنی ایسا نہیں کہ دنیا میں ہی ہوں سے صبر کرنے والا, فرمایا اور بھی بہت سارے صبر کرنے والے ہو گزرے ہیں, ان میں میرا بھی نام شامل ہو جائے گا. یہ تواضع تھی, اتنا بڑا عمل, اتنی بڑی قربانی, لیکن تواضع دیکھیے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام منہر چل پڑے بیٹے کو لے کر مینا, بیٹے کو لٹا دیا, وتلہ للجبین, پیشانی کے بل لٹا دیا. بیٹا کہتا ہے ابا جان میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے, اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیجئے اور مجھے الٹا لٹائیے, میرا چہرہ آپ کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چھری چلاتے وقت محبت میں آ کر کے آپ کی چھری ڈھیلی ہو جائے, ہاتھ ڈھیلا ہو جائے اور اللہ کا حکم مکمل طور پر 100% پورا نہ ہو سکے. اس وجہ سے فرمایا مجھے الٹا لٹا دیجئے تاکہ چہرہ نیچے کی طرف ہو جائے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ قرآن کہتا ہے, پیشانی کے بل لٹا دیا اور ذبح کرنا شروع کیا. اور جس وقت چھری چلانے لگے تو اللہ فرماتے ہو وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اے ابراہیم تم نے تو واقعی اپنا خواب سچ کر دکھا دیا, اور یقیناً
ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, مجھے تو تمہاری یہ ادا قیامت تک چھوڑنی تھی, نمونہ بنانا تھا, اس لیے میں نے یہ کام کیا تھا, اور تم اپنے ایگزام میں امتحان میں 100% کامیاب نکلے. یہ وہی یاد ہے. آج ہم آپ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ کسی عمل کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہوتی, کسی جگہ میں بھی بذات خود کوئی فضیلت نہیں ہوتی, اور کسی وقت میں بھی نہیں ہوتی. وقت میں فضیلت, عمل میں فضیلت, جگہ میں فضیلت اللہ کے حکم کی وجہ سے پیدا ہوئی. اس کی مثال یوم عرفہ کے دن میدان عرفات میں جبل رحمت کے قریب لاکھوں حاجی اکٹھے ہوتے, اللہ سے گڑ گڑاتے, تو اللہ کی رحمت ان پر برستی ہے, اللہ کی رحمت مکمل طور پر ان کو ڈھانپ لیتی ہے. اللہ تعالی کے انتہائی مقرب بندے بن جاتے ہیں وہ. کس دن؟ عرفہ کے دن, 9 ذی الحجہ کو. 9 ذی الحجہ گزر جائے, اس کے بعد پھر کوئی جائے, وہی جبل رحمت ہے, وہی میدان عرفات ہے, اور وہاں اسی طرح جا کر کے وہ گڑ گڑائے, لیکن کیا وہ اس کا عمل اس قابل ہوگا کہ اللہ کی اتنی ہی رحمتیں برسے جتنی یوم عرفہ کے دن برسی تھی؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یوم عرفہ کے دن وہاں اکٹھا ہونا اللہ کے حکم کی وجہ سے تھا, اور بعد میں اگر کوئی جاتا ہے تو کوئی فضیلت نہیں. بیت اللہ شریف میں, کعبہ میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ ایک نماز اگر کوئی بیت اللہ شریف میں پڑھتا ہے, مسجد حرام میں, تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر. لیکن 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کے دن اللہ کا حکم ہے کہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کو چھوڑ کر کے جنگل میں مینا میں جا کے پڑھو. اب اگر کوئی شخص یہ سوچے وہاں تو کوئی کام بھی نہیں ہے, صرف 5 نمازیں پڑھنی ہے, بھائی 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر کے 9 ذی الحجہ کی فجر تک وہاں رہنا ہے, 5 نمازیں پڑھنی ہے, اور کوئی کام بھی نہیں ہے. کوئی یہ سوچے کہ ہم مینا میں نہ جا کر کے ہم بیت اللہ شریف میں ہی رہتے ہیں اور یہاں ایک نماز کا ہم 1,00,000 ثواب پائیں گے, میرے بھائیو 1,00,000 تو بہت دور کی بات, ایک نماز کا ثواب بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ اب اس جگہ میں اللہ کا حکم متعلق ہو گیا مینا میں ٹھہرنے کے ساتھ, لہذا جو مینا میں جائے گا وہ رحمتیں پائے گا, اور جو بیت اللہ شریف کے اندر رہے گا تو گویا کہ اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا ہے. یہ مثال ہے. تو معلوم ہوا کسی بھی عمل کے اندر اگر فضیلت آتی ہے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے آتی ہے, اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو اس عمل کے اندر کوئی فضیلت نہیں. اپنی مرضی سے اگر کوئی کرتا ہے, اپنی مرضی کہیں پر چلاتا ہے, تو پھر وہی چیز اس کے لیے وبال جان بن جاتی. مغرب کی نماز ہے, کیا رکعتیں ہیں؟ فرض 3 رکعت ہے, 3 رکعت فرض ہے. کوئی شخص یہ سوچے کہ 3 کچھ بےتکی سی لگتی ہے, نعوذ باللہ, ہم 4 پڑھ لیتے ہیں, 2 4 ہو جائیں گے. 4 رکعت پہ نماز کی نیت باندھ کر کے کھڑا ہو جائے, اور یہ سوچے کہ ہم 1 رکعت زیادہ پڑھیں گے, اس میں قرآن بھی زیادہ پڑھا جائے گا, ایک رکوع بھی زیادہ ہوگا, ایک سجدہ بھی زیادہ ہوگا, قعدہ بھی زیادہ ہوگا, لہذا آپ 1 رکعت بڑھا کر کے پڑھ لیں, اس کی مغرب کی نماز ہوگی. مغرب کی نماز ہوگی کیا؟ جو 3 رکعت تھی وہ بھی اس نے برباد کر لی. کیوں؟ اپنی مرضی چلائی, اللہ کا حکم نہیں دیکھا. اسی وجہ سے بذات خود کسی عمل کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہوتی ہے, فضیلت آتی ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے. یہی وجہ ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں اعتراض کرتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا